کہ ان حالات میں ایک آدمی 78 سال تک زندہ ہے، تو یہ جو ہے بات غلط ہے، آپ لوگوں کو تالی والی نہ بجایا کریں۔ اب رہی بات، جیسے آصف نے کہا کہ کراچی جو ہے خیبر مل آتی ہے، کراچی 48 سے ہی آ رہی ہے، 47 سے آتی ہے، بھری ہوئی آتی ہے، روزانہ آتی ہے، بھری ہوئی آتی ہے۔ جو لوگ آتے ہیں وہ واپس نہیں جاتے، بالکل ہی مختلف لوگ جاتے ہیں، مگر وہ لوگ نہیں جاتے جو خیبر میل سے آتے ہیں۔ تو کراچی کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہے، اس کو ملازمت بھی دیتا ہے، اس کو رہنے کی جگہ بھی دیتا ہے۔ اور جیسے پٹھانوں کی بات کی، کراچی سے اگر مہاجر چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کراچی سے اگر پٹھان چلے جائیں گے تو کراچی بند ہو جائے گا۔ بارش ہو رہی ہے، بجلی کے تار پہ آپ کو پٹھان نظر آئے گا ٹھیک کر رہا ہے، چاہے سیڑھی چلی بھی گئی ہے نیچے سے۔ کیماڑی جائیں، بوریاں اٹھانے والا پٹھان نظر آئے گا، دھوپ میں سڑکیں پٹھان بنا رہا ہے، سارے کام پٹھان، ٹرانسپورٹ پٹھان چلا رہا ہے۔ پنجابی، بلوچی اور مہاجر یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اس شہر میں پٹھان اگر نہیں ہو تو یہ شہر بند ہو جائے گا۔ قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان، وہ سیاستدان تھے بہت بڑے، علامہ اقبال بہت بڑے محب وطن تھے اور شاعر تھے۔ اب یہ پتہ نہیں جو پاکستان کی حالت ہے، علامہ نے یہ والا خواب دیکھا تھا یا نہیں، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے علامہ کا انتقال ہو گیا تھا، مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامہ کا خواب ہے۔ میری عمر کے لوگ جو ہیں، ہم لوگ گلٹی بھی ہیں، ہم مجرم ہیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ میں 50 سال سے ٹیلی ویژن پہ آ کے لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، یہ کام میرا نہیں تھا۔ میرا کام تھا بچوں کو پڑھانا، جو میں نہیں کر سکا۔ 71 برس سے آپ بجٹ دیکھیں اس ملک کا تو سب سے کم پیسے تعلیم پر اور صحت پر رکھے جاتے ہیں، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں پڑھے لکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو مشرف صاحب کو دعا دیں کہ انہوں نے BA کی ڈگری ضروری کر لی تو 3 دن میں کوئی 345 آدمی نے BA پاس کر لیا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ منسٹر ہیں حکومت سندھ میں، انہوں نے BA پاس کیا ہے، ڈگری دکھائی۔ میں نے کہا آپ نے BA کر لیا؟ کہنے کہ ہاں۔ میں نے کہا آپ کے تو یہ مضمون جو ہیں اس میں فزکس اور کیمسٹری لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے BA نہیں پاس کیا ہے۔ کہہ لیں نہیں میں نے تو BA کیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس نے غلط ڈگری دے دی آپ کو، تو آپ کی جو مارک شیٹ ہے اس میں فزکس کیمسٹری کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو BA میں یہ نہیں ہوتے، آپ نے BSc کیا ہے۔ تو سب پاس ہو گئے، مگر کبھی آپ ان لوگوں سے بات کریں، آپ 10 منٹ ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ اصل میں بنیادی چیز ہے پیسہ۔ اگر پیسے کی عادت پڑ جائے، خواہشات، ڈیمانڈس جو ہیں، وہ ایسا کنواں ہے جس کا کوئی انت ہی نہیں ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے، ڈیمانڈس ختم ہی نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، اور یہی پرابلم ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب اگر میں صدر ہوتا، ہمارے صدر کراچی کے ہیں، تو میں ہر ٹیلی ویژن چینل پہ مقدمہ کر دیتا۔ ہر ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے کہ صدر کے پیچھے کا حصہ صاف کر دیا گیا۔ ارے بھائی آپ ، 1 سیکنڈ
آپ صدر بازار کہہ دیں کم سے کم. آپ اب جتنی غلاظہ صدر صاحب سے ہٹائی جا رہی ہے وہ صرف صدر کہتے ہیں. تو پھر میں نے عارف الوی صاحب کو فون کیا کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں 9 بجے کی نیوز, آپ کے بارے میں اتنی نیوز ہے کوئی حد نہیں. تو پھر الوی صاحب نے کہا کہ نہیں, میں بات کروں گا کہ آپ اس میں بازار کا لفظ ضرور لگاتے ہیں. اب میری دوستی سب سے ہے, علامہ سے بھی دوستی ہے. علامہ میرے گھر آتے ہیں, میرے یہاں ایک کمرہ ہے جس میں قائد بھی آ چکے ہیں, علامہ بھی آتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. تو علامہ کو میں خط لکھتا ہوں, علامہ مجھے جواب دیتے رہتے ہیں. تو ابھی علامہ کی برسی تھی 21 اپریل کو. پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کے پروگراموں کی پوری تفصیل بتائی ٹی وی کے اوپر. میں نے علامہ کو وہ ساری تفصیل لکھ کے بھیج دی کہ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی برسی منا رہا ہے اور یہ پروگراموں کی یہ ترتیب ہے. تو علامہ کا جواب آیا, انور میاں تمہارا خط ملا. اپنی برسی کے پروگراموں کی تفصیل پڑھ کے دکھ ہوا. پاکستان ٹیلی ویژن اگر میری برسی منانا چاہتا ہے تو 21 اپریل کے بجائے 25 مارچ کو منایا کرے, جس دن مشرقی پاکستان تم سے الگ ہوا. میں شاعر مشرق ضرور تھا مگر اس کا تعلق مشرقی پاکستان سے نہیں تھا. یہ خطاب مجھے تم لوگوں نے دیا تھا. میرے دوست آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ علامہ تم صرف شاعر مشرق ہو. میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ خطاب مجھے میرے چاہنے والوں نے دیا ہے. اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا, مجھے مشرق سے نکال کے سب کانٹیننٹ کا شاعر بنا دیا, بر صغیر کا. پھر وہی دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے علامہ اب تم سب کانٹیننٹ کے شاعر ہو. میں پھر خاموش رہا کہ یہ خطاب تم لوگوں نے دیا تھا. 1947 14 اگست کو تم نے مجھے پاکستان کا شاعر بنا دیا. وہی دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے علامہ اب تم ایک ملک کے شاعر ہو. میں نے پہلی دفعہ ان سے کہا کہ بیٹھو. کسی بھی شاعر کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک اس کے نام سے پہچانا جائے, ایک سرزمین اس کے نام سے پہچانی جائے. میں نے پاکستان کی مٹی کی خوشبو اس مٹی میں سونگھی تھی جس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ملا ہوا تھا. میں نے پاکستان کی سرزمین کی جھلک اس دعا میں دیکھی تھی جو میں نے مسجد قرطبہ میں بیٹھ کے مانگی تھی. مگر تم کمبختوں نے کیا کیا, 1971 میں مجھے صرف مغربی پاکستان کا شاعر بنا دیا. انور, جس تیزی سے تم مجھ کو اور میری شاعری کو کم کر رہے ہو, میں صرف اس دن سے ڈر رہا ہوں جس دن لاہور ٹیلی ویژن سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ اب فریدہ خانم سے اقبال سیالکوٹی کا کلام سنیے. جو کچھ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا اس کا صلہ نہیں چاہا. چھوٹے بچوں کی زبانی لب پہ آتی ہے دعا سن کر مجھے زندگی کی ہر آسائش مہیا ہو جاتی تھی. آدھا ملک رہ گیا ہے مگر میں تم سے کہتا ہوں یہ آدھا ملک جو ہے یہ بھی سورہ رحمان ہے. کیا نہیں ہے تمہارے پاس, صحرا, سمندر, پہاڑ, دریا, پھل پھول, 4 موسم, نہریں. یہی تو سورہ رحمان ہے. کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے تم لوگ. کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ انور کی پہنچ سربراہوں تک ہے. اس دفعہ اسلام آباد جانا تو میری طرف سے اپنے سربراہوں سے کہنا خدا را جتنی زمین بچی ہے اس کو زمین نہ سمجھیں, اس کو پلاٹ سمجھیں, کیونکہ تمہارے سربراہ پلاٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں, زمین کی نہیں کر سکتے. تمہارا محمد اقبال. اب جو زمین کی حفاظت کرنا ہے وہ نوجوانوں کو کرنا ہے. بہت ٹیلنٹ ہے تم لوگوں میں بچوں, تم لوگوں کی پیشانیوں پہ ایک چمک ہے. تمہیں صرف راستہ دکھانے والا چاہیے, کوئی وہ نہیں مل رہا ہے. آنکھوں میں روشنی ہے, اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, تم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہو. اور انشاءاللہ
اور کر کے دکھاؤ گے تم لوگ، کیونکہ ہم لوگ ہر بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ملکوں کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں چوراہے پر ایک شاہین راکٹ بنایا تھا پاکستان نے، وہ رینجرس کے اس پہ جو کپڑے کی طرح کا پورا بڑا، تو امریکنس نے کہا کہ اس کو ہٹا دو یہاں سے، تو ہمارے سپاہیوں نے اس کو سفید پینٹ کر دیا پورے اس کو۔ صبح وہ حساب لکھ گئے اس کے نیچے، گجرانوالہ کی مشہور قلفی، وہ لکھا ہوا ہے اور وہ راکٹ لگا ہوا ہے۔ تو یا تو ہٹا دیتے اس کو یا پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں ہر حکومت سے لڑتا رہتا ہوں کیونکہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ آپ سچ بولیں اور بھول جائیں، یہ بچوں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، سچ بولیں اور بھول جائیں کیا کہا تھا۔ جھوٹ بول کر زندگی بھر یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا تھا، تو اس سے اچھی بات ہی نہیں۔ اب کیونکہ بچپن میرا کراچی میں گزرا ہے، میں بہادر یار جنگ اسکول ایک ہے جیل کے پاس، وہاں پڑھتا تھا، شریر تھا۔ میرے کلاس میں میں 5ویں کلاس میں تھا، ایک لڑکی سمینہ پڑھتی تھی، وہ آگے بیٹھتی تھی لڑکیاں، ہم لوگ پیچھے بیٹھتے تھے۔ تو مجھے معلوم تھا، اسلامیات کی کلاس تھی، اور مجھے پتا تھا کہ آج سر ہمارے حج، زکوٰۃ، روزہ، نکاح اس پہ بتائیں گے۔ تو میں چھوارے جیب میں بھر کے لے گیا، اور جب انہوں نے نکاح کے بارے میں بتایا تو میں پہلے پوری کلاس سے بات کر چکا تھا، تو میں نے جیب سے نکال کے چھوارے زمینہ پہ پھینک دیے، اور پوری کلاس مبارک مبارک مبارک، اور وہ رونے لگی۔ تو ساری لڑکیاں کہتی سب بچیاں روتی ہیں، سب روتی ہیں۔ اب یہ سارا ڈرامہ پہلے کر چکا تھا میں۔ وہ جو اسلامیات کے لیکچرر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ باہر آئیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا سر؟ تو وہ مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے، صدیقی صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ فرائیڈے کو اسمبلی میں کیننگ ہوگی انور کی۔ اب میں سب اپنے آپ کو سمجھا تھا میں بہت پاپولر بچہ ہوں اسکول کا۔ اب میں سفید پتلون، سفید باٹا کے جوتے، سفید قمیض آدھی آستینوں کی پہنے ہوئے اسٹیج پہ کھڑا ہوں، اور صدیقی صاحب کین لے کے آئے۔ میں اپنی پتلون میں ایک نیم کی چھڑی چھپا کے لے گیا تھا پوری، اور میں یوں کھڑا ہوا ہوں۔ اس زمانے میں ایک فلم لگی تھی آن، دلیپ کمار کی، وہ پہلی رنگین فلم تھی۔ اس میں دلیپ کمار اور پریم ناتھ تلوار لڑتے ہیں۔ تو ان کا ہاتھ، صدیقی صاحب نے کہا کہ انور اپنا ہاتھ آگے کرے، تو میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے کین اٹھائی، میں نے یہاں سے اپنی چھڑی نکالی، اور میں اور پرنسپل تلوار لڑ رہے۔ اب وہ پرنسپل صاحب ادھر مارتے، میں یوں بچا تھا۔ اب وہ 15-20 کھڑے ہوئے استاد سارے بولے انور کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جب چیونٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے۔ میں نے کہا، پھر میں نے معافی مانگی، ان کے پاؤں چھوئے، میں نے کہا سر میں زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی، اب میں بچوں کے سامنے آپ بہت زیادتی تھی میرے لیے، میں نے آپ کو کہیں ٹچ نہیں کیا ہے، میں صرف بچاتا رہا اپنے آپ کو کہ آپ میرے کین نہ پڑے۔ 1 ہفتے کے لیے مجھے نکال دیا گیا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد میں آیا۔ خواجہ معین الدین صاحب میرے استاد تھے، جنہوں نے تعلیم بالغان اور مرزا غالب بندر روڈ پہ لکھا تھا۔ میں نے 7 سال ان سے پڑھا، تو جو لکھنا سیکھا وہ سنجیدہ لکھنا بجیا سے سیکھا، اور یہ مزاح میں نے خواجہ معین الدین صاحب سے سیکھا۔ تو میں شریر تھا، مگر اب جو کام میں کرتا تھا اب میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں،
کیونکہ ہماری حکومتیں وہی کر رہی ہیں. ہمیں دعا مانگنا چاہیے. یہ واحد ملک ہے کہ جس میں ہر آنے والا دن جانے والے دن سے برا آ رہا ہے، ورنہ دوسرے ممالک میں آنے والے دن جانے والے دنوں سے اچھا تھے. اب تبدیلی تو آ گئی ہے. بنی گالا میں آئیے. بنی گالا میں مطلب تیسری بنی آ گئی ہے. مگر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں، ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے عمران کو کہ ایک آدمی ہے جو بے ایمانی کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس ملک سے، جس ملک میں بے ایمانی لیگل ہو جائے وہاں ترقی ہو ہی نہیں سکتی. عمران اکیلا ہے جو کھڑا ہوا ہے کہ بے ایمانی کو ختم کرنا ہے، اور بس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. مگر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حکومت کو، اب یہ کہ 100 دن ہم میں 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، اتنے مکان، کہنا نہیں چاہیے تھا. کہہ رہے تھے 5 سال میں ہم انشاءاللہ اتنی نوکریاں دے دیں گے، اتنے مکان بنا دیں گے. تو آج کچھ نہیں ہوتا. آپ 100 دن میں کچھ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں پی آئی اے ہماری قومی ایئر لائن ہے. پی آئی اے کا ایک اشتہار تھا، اٹس جسٹ لائک کمنگ ہوم. تو ان کے ایم ڈی نے مجھ سے کہا اس کا ترجمہ کر دو اردو میں. میں نے کہا گھر سے پی آئی اے اپروو ہو گیا، ہورڈنگ بن گئی، اخبار میں آ گیا. تو مجھے کہا کہ آپ نے سوچا کیسے، بڑا اچھا ہے گھر سے پی آئی اے. میں نے کہا آپ جہاز پہ تو سرف نہیں کرتے. تو میں نے کہا گھر سے پی آئی اے. تو وہ اشتہار بھی نکال دیا اور ایک تباہی مچ گئی. بالکل دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کرتا جاؤں اور میں کرتا جاؤں، مگر میری فلائٹ ہے. میں تو آج نہیں ہوتا، میں شام میں چلا جاتا.